اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کزن میرج سے متعلق ایک بیان کیا تھا کہ کزن میرج کا رواج ڈالنا چاہیے کیونکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے. وہ ترغیب کس طرح سے دیتی ہے ابھی تو میں اس پہ بیان نہیں کروں گا ورنہ موضوع چینج ہو جائے گا. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کزن میرج میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آج کل ایک مشہور کیا ہوا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب کی میڈیکل سائنس پہ ریسرچ نہیں ہے, اگر ان کی ریسرچ ہوتی تو یہ بات نہ کرتے. ایسا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کزن میں نکاح سے بچے معذور پیدا ہوتے, مجھے پتہ ہے, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کزن میرج کو رواج بول لو یار دینا چاہیے. باقی ڈاکٹر ایسا کیوں کہتے ہیں تو کہنے دیں, ڈاکٹروں کو کہنے دیں, اس سے کیا ہوتا ہے. باقی ساری باتیں ڈاکٹروں کی مانتے ہیں آپ تو کہنے دیں ڈاکٹر کو, کچھ بھی نہیں ہوتا. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, یہ ان بہنوں سے جو بہن ہے نہیں حقیقت میں لیکن مجازن بہن کہا جاتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے, ان میں نکاح کو رواج دینا چاہیے. اس میں بہت سارے فضائل ہیں اس کے. پہلی بات, قرآن مجید نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے ان 4 رشتوں کو. جہاں اللہ نے نکاح کو حلال کیا نا, نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں حلال کی ہیں, ان میں اللہ نے الگ سے ان 4 عورتوں کا ذکر کیا. وبنات عمک, اے نبی آپ کے لیے آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال. وبنات عماتک, اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال. وبنات خالک, اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال. وبنات خالاتک, اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی. تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کوئی تو حکمت ہوگی نا, یہی کہ بھئی یہ تو ہے ہی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہیں. جو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہوں, کیا ان کو اللہ لنگڑے لولے بچے پیدا کرنے کے لیے کرے گا؟ ہے بھئی, کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں؟ ایسا تھوڑی ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نکاح میں ایک اور فائدہ ہے, صلہ رحمی. رشتہ داری کیا ہوتی ہے بولو نا, مضبوط. اور رشتہ داری جوڑنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت, نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتہ داری جوڑنا. اس سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے, بہت خیال. تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ شریعت میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر کفو میں نہ ہو. غیر کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیرالل یا اس سے برتر ہونا چاہیے, اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے, خاندانی لحاظ سے خاص طور پہ. بھائی جس خاندان سے لڑکی کا تعلق ہے, لڑکا ویسے ہی خاندان سے بلونگ کرتا ہو. کرتا تو اردو میں ہی ہوگا لیکن آج کل انگلش میں کیا کرتا ہو, وہ بلونگ کرتا ہو. کس خاندان سے؟ ایسے خاندان سے جو لڑکی کے برابر ہو یا اس سے افضل ہو, اس سے نیچے نہ ہو. اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے لیکن نکاح کے لیے اس کا خیال کیا گیا ہے کہ لڑکی اونچے خاندان سے کسی کمتر لوگوں میں نہیں جانی چاہیے, ورنہ کس کا نقصان ہے بولو نا, لڑکی کا نقصان. کیونکہ لڑکی نے ماتحت بننا ہے نا شوہر کے, تو ماتحت ایسی شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو. اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی, بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی, کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں, اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے, چاہے جو بھی ہو, لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی, اطاعت نہیں کرے گی, اس کو برتری کا احساس ہوگا. میں اونچی اور یہ کیا, میں اس کی کیوں مانوں؟ اس سے طلاق کا ریشو بولو نا بھائی بڑھے گا.
اور نہیں بھی طلاق ہوگی تو پھر ایک مصیبت ساری زندگی, ایک ٹینشن. تو یہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد بھائی کے رشتے ہیں, یہ سارے کفو ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے. ان میں کوئی بھی خاندانی اعتبار سے غیر کفو بولو نا بھائی نہیں. تو شریعت میں جو کفو کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. بھئی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے, تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا. جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا, کیا کیا دیکھا جاتا ہے, تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے خاندان میں. خاندان تو یہ ہے نا, جو تم ہو وہی ہے. کیا خیال ہے؟ اور پانچواں فائدہ, 4 فائدے میں آئے, میں 3 بتائے ہیں, 3 بتائیں. آپ لوگ تو نمبر تو یاد کر لیں کم از کم. چوتھا یا 5واں, رکعتیں جب ہم بھول جاتے ہیں نا نماز میں 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں, تو شریعت کہتی ہے 4 سمجھو اور قاعدہ بھی کرو, اس لیے کہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آپ بھول جائیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, تو آپ اس کو فرض کریں گے 3, لیکن تیسری رکعت کے بعد قاعدہ بھی کریں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ہو, چوتھی ہو. اور پھر ایک اور رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو یا تو چوتھی ہے یا 5ویں ہے. کھڑے اس لیے ہوں گے کہ اگر وہ 3 ہوئی تھی تو پھر چوتھی ہو جائے, اور اگر 4 ہوئی تو 5ویں کیا ہو جائے گی, گریبی. اب نماز میں گریبی لگانا جائز نہیں ہے, تو اس کا شریعت نے حل یہ رکھا کہ آپ 5ویں کے لیے کھڑے ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر وہ 4 تھی تو پوری 4 ہو گئیں, اور اگر 5 تھی تو گریبی جو آپ نے اضافی لگائی اس کی پینلٹی کس سے ہو گئی, سجدہ سہو سے ہو. اسی کو حدیث میں کہا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں شک ہوا نا 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, تو وہ عقل سمجھے, کم سمجھے اور اس پر بنا کرے آگے. تو ہم نے کتنے نمبر لگائے ہیں, 3 ہیں یا 4, تو ہم 3 پہ سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد رشتے ہوتے ہیں ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے. جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا وہ جوئے ہیں, جوئے. اچھا نکل گیا تو نکل گیا, نہیں نکلا تو پتہ ہی نہیں کیا نکلتا ہے پھر وہ, کیونکہ کسی غیر کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں کسی کو, والدین نا میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا, مفتی صاحب ذرا اس کو دیکھیں کیا ہے. تو وہ نہا دھو کے شیمپو لگا کے بڑے تمیز سے آتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے نا, نہا دھو کے شیمپو ویمپو لگا کے خوشبو میں اوڑا, ایسا لگتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں. اب کیا پتا کہ یہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی, کوئی پتہ چلا سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے آفس سے پتا کرو, آفس فون کر کے پوچھا, ہاں بھائی صحیح ہے, تو ہو سکتا ہے باس کے سامنے صحیح ہو, وہاں تو ڈنڈا ہے نا باس کا, تو جہاں ڈنڈا ہوتا ہے وہاں تو سب صحیح ہوتے ہیں بھائی. تو گھریلو زندگی کیسی ہے اس کا پتہ چلانا بہت مشکل. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد کا بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ کون بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, کون لٹو کھیلتا تھا, کون چڈی پہن کے تالاب میں مینڈکوں کے ساتھ نہاتا تھا, کون کیا کرتا تھا, کون گلی محلے سے مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یہ سب پتا ہوتا ہے. خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں اور بولو نا خامیاں بھی پتا ہوتی, سب پتا ہے. تبھی لوگ سب کچھ نہیں بتاتے اپنے بارے میں, کہتے ہیں نا سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ان کا پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اب اگر ان میں خامیاں بھی ہیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ ہے, لہذا پہلے سے برداشت کرنے کا تحمل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے. کزن میرج کا یہ فائدہ ہے, چچا زاد بہن ہو یا چچا زاد بھائی ہو, پہلے سے پتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے, اگر میں گنوانا شروع کروں تو اور بھی یاد آئیں گے مجھے. یہ 4 بھی ابھی صرف بیٹھے بیٹھے سرسری غور سے یاد آئیں, ورنہ اور بھی فائدے ہیں. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا اس میں بھی بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے ہیں. اس میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں.
جو رشتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے ابا اور اماں کے جو رشتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں, لہذا دونوں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. آپ نے شادی کر لی یہاں سے امریکہ میں, تو امریکہ والی کے ننیال وہ ادھر ہے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ادھر ہے, تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں, تو مشترکہ مفاد نہیں ہوتے. پھر ایک اہم فائدہ 5واں نمبر وہ یہ ہے کہ اگر اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں, دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے میں دونوں خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے, تو جوڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دونوں خاندان کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کتنی واضح بات ہے نا, دونوں خاندان جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اتنے سارے مفادات اس میں ہیں تو اگر ایک لنگڑا پیدا ہو بھی جائے تو برداشت کر لو, کیا خیال ہے؟ اول تو ہوگا نہیں انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوتا. بالفرض اگر اتنے سب ہونے کے باوجود ایک لنگڑا پیدا ہو جائے تو چلتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, کہ تاکہ یہ ٹاپک جب چھیڑا ہے تو مکمل ہو جائے نا. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں معذور بچے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے غلط ہے, آپ فرض کر لیں کہ صحیح ہے. صحیح ہوگی جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے, کیا خیال ہے؟ کچھ دیکھا ہوگا, کچھ ریسرچ کی ہوگی. تو یاد رکھیں کہ شریعت میں ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں, پھر اس کی وضاحت کروں گا آسان زبان میں. ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے, شریعت میں ان اسباب کو لفٹ کرانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کو توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے. بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر نتیجہ مرتب تو ہوتا ہے مگر لاکھوں میں ایک یا ہزاروں میں ایک, تو شریعت کہتی ہے ان اسباب کی طرف توجہ مت دو ورنہ وہمی بن جاؤ گے, کیونکہ شریعت میں توہم پرستی کی اجازت نہیں ہے. اب ڈاکٹر کی تحقیق اگر صحیح بھی ہے تو مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ اکثر نہیں ہوتا, ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے. تو یاد رکھو, ہزاروں میں ایک لنگڑا بچہ یا ایک بچہ معذور پیدا ہونے کا امکان اگر کزن میرج میں ہے, تو یہ ہزاروں میں ایک کا میں معذوری کا امکان کے تو اور بہت سارے اسباب ہیں جو اس سے بھی زیادہ قوی ہیں. ایکسیڈنٹ کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج سے زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ بیماریوں کے ذریعے, عام بیماریوں کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج کے امکان سے زیادہ ہے. تو کیا اس چکر میں آپ اولاد پیدا کرنا چھوڑ دو گے کہ کہیں معذور نہ پیدا ہو جائے, کیونکہ وہ فلاں جگہ ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بچہ معذور پیدا ہوا ہے, یہ فرض کرو گے آپ؟ نہیں آ رہی بات؟ بچے گم بھی جاتے ہیں, کتنی بڑی ٹینشن ہے والدین کے لیے. لاکھوں میں ایک بچہ, 2 لاکھ 10 لاکھ میں ایک بچہ گمتا بھی ہے, گمتے ہیں نا بچے, بعض دفعہ اغوا ہو جاتے ہیں. اس چکر میں آپ اولاد پیدا نہ کرو کہ کہیں اغوا نہ ہو جائے, تو شریعت آپ کو کہے گی وہمی. کیا کہے گی؟ پاگل ہے, وہمی ہے, سٹھیایا ہوا ہے. جیسے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ایک دلیل ہے, سائنس کی تحقیق ایک دلیل ہے, تو مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو آپ صبح وین میں بٹھاتے ہیں, گاڑی میں, کنوینس میں, بعض دفعہ ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور یہ بہت ہوتا ہے کیونکہ صبح صبح ڈرائیور جو ہے نا, جو بچوں کو کی وین لے کر اسکول جاتے ہیں, وہ بہت اسپیڈ سے بھگاتے ہیں, اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں. لیکن ہزاروں وین میں سے کوئی ایک وین ہوتی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ اس احتمال کی وجہ سے کیا بچے کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیتے ہو؟ ظاہر ہے یہ رسک لینا پڑتا ہے بھائی, یہ تو ہوتا ہے. تو جتنا امکان بچے کے ایکسیڈنٹ ہونے کا ہے, اس سے بھی کم امکان کزن میرج کے نتیجے میں معذور بچہ پیدا ہونے کا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا, کزن میرج کے نتیجے میں اگر معذور بچہ بالفرض پیدا ہوا تو یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ یہ کزن کی وجہ سے ہوا, یہ ویسا ہی ہوا ہے. لیکن جو وہمی لوگ ہیں وہ اس کو کس کھاتے میں ڈال دیں گے؟ کزن میرج کے. تو بھائی انگریزوں کا حساب کتاب الگ ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے اس لفظ سے وہ آشنا نہیں ہے.
وہ تو احتیاط کے قائل ہیں, تو احتیاط میں وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ دستانے, تاکہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پر نہ لگیں. اب آپ مائیکل جیکسن کو سمجھا سکتے ہو کہ ہاتھ اتار کے مسافہ کیا کرو؟ وہ بھی دلیل دے گا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ہاتھ کے ذریعے ہاتھ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور اس کی رپورٹیں پیش کر دے گا وہ. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی فلاں سن میں 1920 میں یو کے میں ایک آدمی نے کسی کو ہاتھ ملایا تھا, رپورٹ یہ کہتی ہے, تو جراثیم اس کے ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہ مر گیا تھا. تو جب یہ امکان ہے, خارش تو لگ سکتی ہے نا, خارش زدہ آدمی کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو امکان ہے نا خارش لگنے کا, بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو خارش لگنے کا امکان ہے, وہ چھینکے گا تو نزلہ لگنے کا امکان ہے, زکام کا امکان ہے. تو کیا ان امکانات کی وجہ سے مسافہ کرنا مسلمان چھوڑ سکتا ہے؟ اور گرین والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملنا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے بھائی, فیضان مدینہ والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملتے ہیں. تو کیا وہ یہ مان لیں گے یہ بات کہ بھائی مائیکل جیکسن تو گلے ملنا تو دور کی بات, وہ تو ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا رہا ہے ذرا سے, اس کے سامنے کوئی مائیکل جیکسن کے سامنے اگر چھینک دے نا, یہ دائرہ اسلام سے خارج ان کے نظر میں. یعنی جو ہاتھ ملانے پر آمادہ نہیں ہے اس کے سامنے آپ اگر چھینک دیں گے تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا, بولے گا میں تو کب سے احتیاط کر رہا ہوں اور چھینک رہے ہو. تو میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے, لیکن شریعت اس کو کیا قرار دیتی ہے؟ توہم پرستی. شریعت کہتی ہے وہ 1901 میں ایک آدمی نے فلاں سے مسافہ کیا تھا تو مر گیا تھا, 1901 سے اب تک کروڑوں لوگ کروڑوں سے گلے مل رہے ہیں اور نہیں مر رہے. تو ان کروڑوں کو دیکھو گے یا 4-6 واقعات کو دیکھو گے؟ بھائی سمجھ لو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہم صبح و شام مسافے کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم میں بہت سے لوگ مرے بھی ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تحقیق کرے تو وہ مردے سے اٹھا کے پوچھیں گے تو مردہ کہے گا میں نے وہ فلاں سے گلے ملا تھا تو وہ جراثیم ٹرانسفر ہو گئے تھے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بس یار مرنا تھا تو ہو گئے, اب یہ تھوڑی کہ گلے ملنا ہی چھوڑ دو, تو پاگل پنے والی باتیں ہو جائیں گی. ہاں جزام کا مریض ہے, کوڑ کا مریض ہے, اس سے گلے نہ ملیں. یہ پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں تو بھی گلے مل لیں آپ, گلوں سے کچھ نہیں ہوگا, بس زیادہ فری نہ ہو اس سے. اس کے پھوڑے باقاعدہ سونگ رہے ہیں آپ, یہ غلط ہو جائے گا. یہ ضرورت, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو شریعت میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, مگر اسباب اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم ہے. اسباب میں غلو اختیار کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو, بات تو صحیح ہے, لیکن کون سے اسباب؟ جو معتدل اسباب ہوتے ہیں. وہمی بن کے اسباب اختیار کرنا, اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کی شاپ ہے, آپ نے دیکھا کہ ڈاکہ پڑا کسی دکان پہ, آپ کو خبر ملی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شاپ پہ موٹا تالا ڈال دیا. بلکہ میں شروع سے لے کے چلتا ہوں تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ میری باتیں سن کے سمجھ لو, اس سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا. خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, اور جو لبرل طبقہ ہے نا, جو مذہب سے دور بھاگتا ہے, وہ تو بالکل, اس کو تو سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے, سائیکیٹرک کے پاس لے جانا پڑتا ہے. وہ تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. او بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ ایک دفعہ میں اپنے بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, اسے کوئی بیماری تھی, بچہ 8-9 سال کا تھا. ڈاکٹر نے کہا اس کو حفاظتی ٹیکے تمام لگوائے ہیں آپ نے, ویکسینیشن مکمل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. ڈاکٹر 6 فٹ اچھلا ہے اوپر, دھڑام سے, کیا کر رہے ہو آپ بچوں کے ساتھ ظلم, کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا میرے ماشاءاللہ 11 بچے, ایک کی بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو آپ کو تو 11 دفعہ کم از کم 6 فٹ اچھلنا چاہیے. اور بچے کو ویکسینیشن نہ ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن جتنا آپ کو 6 فٹ اچھلنے سے جو نقصان ہو رہا ہے اور ٹینشن لینے سے جو نقصان ہو رہا ہے. اور میرے بچے کو نہیں لگی, اس پر آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو. اس کو میں نے کہا نہیں, میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ کہتا تو وہ 12 فٹ اچھلتے, پھر ابھی تو 6 فٹ پہ غنیمت ہے, ٹانگ مانگ ہڈی پٹی سلین ٹوٹی ان کی. اگر میرے بچے کو نہیں لگا, اس پہ ڈاکٹر اتنا اچھل رہا ہے, تو ڈاکٹر کے اپنے بچے کو اگر نہ لگا ہوتا تو مر چکا ہوتا. تو اب آپ بتاؤ, ٹیکا نہ لگنے سے اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا اس ڈاکٹر کو ٹیکا نہ لگنے کے تصور سے ہو رہا ہے.
کہنے لگے تم مانتے نہیں ہو حفاظتی ٹیکوں کو. میں نے کہا مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن ہے, ڈاکٹروں کی ایک ایجاد ہے, لگ جائے اچھی بات ہے, نہیں لگے تو اتنا پاگل ہونے کی ضرورت, بھائی لگ جائے تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے لگا دیے خناق کا, تپے دکا اور پتہ نہیں اس کے کولے پہ جتنے ٹیکوں کی گنجائش ہے آپ ٹھوک دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کے نہیں لگے اتنا پاگل ہونا کہ ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا, یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. آپ کو ایک ٹیکے کی ضرورت ہے جس میں ایسے جراثیم ہوں جو خون میں جاتے ہی آپ کی طبیعت میں اطمینان اور وقار پیدا کریں اور آپ کی مینٹل اپروچ کو بڑھا دیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بچے جو پیدا ہو رہے تھے بغیر ٹیکوں کے ہو رہے تھے. وہ بھائی قدرت کی سیٹنگ ہے, اللہ نے سب سسٹم پہلے سے رکھا ہوا ہے. میں نے تو اس لیے نہیں اپنے بچوں کو لگائے تاکہ لوگوں کے ذہن, میں اس کا قائل ہوں لگا لیں آپ لوگ, میں منع نہیں کر رہا, کہیں کچھ کسی بچے کو کچھ ہو گیا میرے کھاتے میں لا کے ڈال دیں گے, اس نے بولا تھا, آپ لگا دیں اپنے بچوں کو, میں منع نہیں کرتا, اور یقیناً اس کے فائدے بھی ہوں گے, میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں. لیکن یہ جو اتنا زیادہ غلو گویا اللہ کا نظام ہی غلط ہو گیا ہے. اللہ جو انسان کو پیدا کر رہا ہے اس نے کوئی سسٹم نہیں رکھا بچے کے جسم میں. بچہ جیسے بیماریاں لے کے آتا ہے, بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بھی لے کے آتا, پھر بھی احتیاطاً کوئی لگا دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لگا لیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں, نہیں لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی کے کتنے ٹیکے لگے تھے جو اس نے بیت المقدس فتح کیا, کتنی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں. اگر کسی نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھنی ہے نا, فلمیں چھوڑ دو, یہ جو مسلمانوں کی تاریخی ڈاکومنٹریز ہیں جو آتھینٹک ہیں وہ دیکھا کریں. صلاح الدین ایوبی پر عربوں نے ایک فلم بنائی ہے, عربوں نے, کسی اور کی نہ دیکھیں, مصر نے بنائی ہے یا عمان نے, کئی گھنٹے کی ہے, وہ آپ دیکھیں, اس میں بے حیائی نہیں ہے, اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بے حیائی کا سین آتا ہے تو اسے فوراً گزار دیں. اول تو ہے نہیں اس میں, وہ عربوں نے بنائی ہے علماء کی نگرانی میں. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ماضی, بولو بھائی کیا تھا, مسلمانوں کا ماضی کیا تھا اور ہم کیا ہو گئے. بھائی وہی دیکھیں, اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتے دیکھتے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ کو مسلمان فاتحین ملیں گے, کتنے پاورفل ہوتے تھے, کتنے طاقتور ہوتے تھے. کسی کے کوئی ٹیکا, فارمی مرغی کے کتنے ٹیکے لگتے ہیں اور دیسی مرغی کے لگتا ہے کوئی. نیچرل لائف گزارو, بچوں کو بسکٹوں سے دور رکھو, بچوں کو یہ تیل تلی ہوئی چیزیں, پاپڑ کھلا رہے ہو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہو, ان چیزیں دور رکھو, انشاءاللہ بچہ فٹ رہے گا. اور اگر ساری دنیا کے سارے ٹیکے لگا دیے اور یہ بازاری چیزیں نہیں چھوڑی, پاپڑ بسکٹ جو بازار کے آ رہے ہیں, بچہ بیمار رہے گا. تبھی آپ دیکھ لینا. لیکن پھر بھی میں ٹیکوں کا مخالف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے پوچھیں. ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے ٹیکا لگاؤ, لگا دیں, مگر ایک ڈاکٹر کے بھی لگائیں. وہ والا ٹیکا جو میں کہہ رہا ہوں, اس ٹیکے سے یہ ہوگا کہ جس نے ٹیکا نہیں لگایا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے لگا لیتے تو اچھا ہوتا مولوی صاحب, ایک احتیاط کی بات, بس اتنا کافی ہے. اگر ڈاکٹر مجھے یہ کہتا کہ مفتی صاحب آپ نے بچوں کو ٹیکے نہیں لگائے, لگا لیتے یار, ساری دنیا لگا رہی ہے, آپ بھی لگا لیتے, تو کہتا اچھا ڈاکٹر صاحب غور کروں گا میں, ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا, اتنا کہتا تو ٹھیک ہے. وہ جو 6 فٹ اچھلا ہے نا, تو میں نے کہا یہ ذرا معاملہ کیا ہو گیا, خراب ہو. تو اب میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے, میرے اللہ کے شکر ہے بچے ہیں. کوئی ڈاکٹر 6 فٹ اچھلے اس کو میرے پاس لے آؤ کہ بھائی ان کے تو کسی بچے کو ٹیکا نہیں لگا, اللہ کا فضل ہے, اچھلتے کودتے, اللہ نظر بس سے بچائے, سب فٹ فاٹ, اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیتے ہیں اور ہر وقت ایکٹیو ماشاءاللہ, کھاتے ہیں پیتے ہیں, دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی, جو بچوں کی عادت ہوتی ہے, فٹ فاٹ ماشاءاللہ, قد نکال رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس میں شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے, وہمی بننے کی اجازت نہیں. اور اگر پھر بھی کسی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اللہ پہ توکل کرو بھائی, چلتا ہے بھائی, ہوتا ہے. تو اعتدال. ایک صاحب نوجوان میرے پاس آئے, روزانہ ملاقات ہوتی تھی میرے ان سے, کوئی میٹنگ تھی, تو کہتے آج میں ٹائیفائڈ کا ٹیکا لگا کے آ رہا ہوں. ٹائیفائڈ یہ کوئی بیماری. اگلے دن آئے کہہ رہے ہیں آج میں نے گردن توڑ بخار کا بھی لگوا لیا. اگلے دن آج میں نے فلانی بیماری کا, آج میں نے فلانی بیماری کا. آج جتنی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کے ٹیکے ایجاد ہو چکے ہیں وہ سارے انہوں نے لگوا لی. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو,
کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اگر، یا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، اس کا احتیاطاً لگا لیں آپ. خام خواہ میں وہم کی بنیاد پہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اپنی جو ہے نا وہ کولے بھی سجائے ہوئے ہیں اور بازو بھی سجا کے آئے ہوئے. کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. میں نے کہا اللہ جب مارنے پر آئے گا تو جو ٹیکا جس بیماری کا لگا ہے نا وہی ٹیکا بیماری کا ذریعہ بن جائے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا انجیکشن ڈالا گیا اور بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا. ایسا بھی ہوا ہے. پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کیا ہو گیا؟ پولیو ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر اتنی چیزوں سے حفاظت کر رہے ہو، ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے، اس کا بھی ٹیکا لگاؤ. کیونکہ ان بیماریوں کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا ایکسیڈنٹ سے مرنے کا امکان ہے، تو ایک ٹیکا اس کا بھی لگاؤ. پتہ نہیں تو جب اتنی چیزوں میں توکل کر رہے ہو تو اس میں بھی ہاں ایسی بیماری جو واقعتاً جس کا خطرہ ہو آپ کے ملک میں پھیل رہی ہو تیزی سے، اس میں آپ کر لیں، ویکسینیشن کر لیں. اسی طرح جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو زکام لازمی ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ وہاں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے بعض مریض بھی دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان احتیاطاً زکام کا ٹیکا لگا لے تو ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں جب بیمار پڑتا ہے تو جب تک واپسی نہ ہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. مجھے تجربہ ہے 3-4 دفعہ کا کہ وہاں جا کے کسی کو چھینک آ گئی تو اب چھینک کا مطلب کیا، یہ کب رکے گی؟ جب آپ جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ وہاں 100 قسم کے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہوں اسے کہتا ہوں اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھو. حالانکہ میں دواؤں کا قائل نہیں ہوں، دواؤں سے لوگوں کو دور رکھتا ہوں. میں کوئی بات نہیں، چھینک آ گئی تو برداشت کرو یار، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو حج عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ زکام ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھیں. جیسے ہی پہلی چھینک آئے فوراً کھا کے سو جائیں، کیونکہ وہ آ جائے گا قابو میں. کیونکہ اگر قابو میں نہیں آیا، زکام ہو گیا تو وہاں کا پھر زکام بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ تجربہ ہے. پھر بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ، پھر نہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے نہ عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے. خام خواہ میں آپ گولیاں کھا رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے، تو یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس کی بات کر رہا تھا کہ میں کزن میرج کی بات کر رہا تھا. تو کزن میرج میں اگر بالفرض امکان ہے بھی لنگڑا لولا بچہ پیدا ہونے کا، تو یہ امکان 1% بھی نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ 100 کزن میرج کروائیں آپ، نتیجہ دیکھیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نا کزن میرج اولاد، پھر وہ ان کی کزن میرج میں ہوگی تو جا کے ہوتا ہے. تو بھی اتنا ہی ریشو ہے جتنا میں نے بتایا. آپ میرے دونوں بڑے بھائی کی شادیاں کزن سے ہوئی ہیں، پھوپھی زاد خالہ زاد. بڑے بھائی کے بچے ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں، مجھے یاد نہیں 4 ہیں یا 5 ہیں. 5 میرا خیال ہے بچے ہیں. سب فٹ فاٹ ہیں، بڑے ہو گئے، لمبے لمبے. ایک سے تو میں ملا تو میں چھوٹا ہو گیا، وہ مجھ سے اونچا نکل گیا. ہمارے بیان میں ادھر ایک صاحب آتے ہیں، بڑے شوق سے بیان سنتے ہیں. کزن سے شادی کی تھی انہوں نے، آج ماشاءاللہ ان کے 8 یا 9 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں، سب بڑے بڑے لمبے ترنگے ذہین، پڑھائی میں آگے، صحت میں سب سے اچھے. بہت ہیں مثالیں. پہلے تو یہ ہوتی ہی شادی کزن میں تھی، باہر تصور نہیں تھا. تو کتنے دنیا میں لنگڑے ہیں، کتنا ریشو ہے. تو ہوتی یہ تھی. ہمارے ایک دوست نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا اس بیس پہ. دیکھو جیسے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہوتی ہیں تو ہماری بھی تو رپورٹ ہوتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں. بھائی مشاہدے والی جو رپورٹ پیش کرے گا اس میں سائنسدان ہو یا غیر سائنسدان ہو، مشاہدہ بھی ایک دلیل ہے جس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو مشاہدے کی دلیل کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا کہ بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے معذور پیدا ہوتے ہیں. غیروں میں شادی کی، پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا ہے. نہیں یاری بات، پہلا بچہ کیا پیدا ہوا؟ معذور. میں نے کہا اچھا ہوا. یعنی اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا کہ بچہ معذور پیدا ہوا، اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے غیر میں کی. اگر یہ کزن میں کرتے اور بچہ یہ ایسا پیدا ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے؟ کزن کے کھاتے میں. تو اس لیے فضول بات ہے، ڈاکٹروں کو تحقیق کرنے دیں. آپ اس تحقیق کو بالکل بھی قابل اعتبار، بولو بھائی، نہ سمجھ.
اور اگر بالفرض بچہ معذور پیدا ہو گیا تو بولے اللہ کی قدرت تھی، جیسے کہ غیروں میں بھی ہو جاتا ہے پیدا، اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس توہم پرستی کی دنیا سے باہر نکالے.